بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام، آج روز عاشورہ، شام غریبہ، اور ہم ذرا آج کی گفتگو بھی اسی اعتبار سے کریں گے۔ ہم یہاں اس پروگرام میں ظاہر ہے سیاسی اور دیگر حوالے سے جو بھی اہم ترین واقعات ہوئے ہوتے ہیں ہم ان کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں، ہم اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، اس کا ذرا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ تو آج ذرا پروگرام کے دوسرے حصے میں اس واقعے کا انالیسس ان دا سینس علماء کرام سے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ واقعہ جب ہو گیا تو اس سے کیا ہوا، اور اس کے سارے اثرات کیا، ویسے بات کریں گے۔ اور ذرا ابتدا میں تھوڑا سا اس کا ہم ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں اس سارے واقعہ کربلا کا، کہ یہ سارا معاملہ اگر ہم بریفلی اس کو دیکھیں تو یہ داستان اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب یزید حاکم وقت بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کام کرتا ہے کہ مدینے میں جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ امام حسین سے کہو کہ میری بیعت کر لیں۔ اب ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مسجد نبوی اور یہ مدینہ منورہ میں، اور ان کا خانبادہ بھی رہتا ہے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ پیغام یزید کے نمائندے امام علی مقام تک پہنچاتے ہیں کہ یزید کا یہ پیغام ہے، وہ برسر اقتدار آ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ اس موقع پر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں امام حسین، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ صاف انکار کرتے ہیں۔ اس کے اپنی پورے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے پہلے آپ کو وہ اپنے پاس بلاتے ہیں وہاں یزید کے نمائندے، پھر وہ امام کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کے سامنے بات کریں گے، وہاں پر یہ مکالمہ ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب مدینہ منورہ کے حالات سازگار نہیں رہے، اور آپ بما اپنے اہل و عیال مدینہ منورہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور وہ سارا وہ ایک الگ ایک پوری ایک بحث ظاہر ہے، اس پر علماء کرام روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ مدینے سے نکلتے ہیں اور اپنے نانا کے روضے پہ جاتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پہ جاتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ گرامی یعنی کہ خاتون جنت کے مزار پہ جاتے ہیں، سب کو الوداع کہتے ہیں، بہت ہی پرسوز عالم میں، چونکہ ظاہر ہے اپنا گھر، اپنا دیس، اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں، اور بہت ہی دگرگوں حالات میں چھوڑ رہے ہیں، اور بہرحال آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور مدینہ چھوڑتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے 28 رجب کی، اور یہ ہے 60 ہجری، اور آپ کی اگلی منزل ہے مکہ مکرمہ۔ تو 28 رجب کو ہم یہاں سے نکلتے ہیں، اور آپ 3 شعبان 60 ہجری کو، یعنی کہ تقریباً 5 روز کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ قیام کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، آپ حج کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اگین آپ دیکھتے ہیں کہ حالات مکہ مکرمہ میں بھی ایسے پیدا کر دیے گئے کہ جہاں پر آپ کو شہید کیے جانے کے پورے انتظامات ہیں، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ خانہ خدا وہاں پر خون بہے اور وہاں پر اس طرح کا ماحول ہو، تو آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، اور بس حج سے کچھ روز قبل آپ مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 28 رجب کو آپ مدینے سے نکلے، 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے، اور حج سے آپ بس کچھ پہلے اب آپ نے مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دیا۔ اس اثنا میں آپ کو یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ آپ نے، چونکہ جب یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور یہ بات پھیلی، تو کوفے سے آپ کو بہت سارے خطوط لکھے گئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے ان حالات کے باعث، اور امام علی مقام اپنا ایک سفیر مقرر کرتے ہیں، نام ہے مسلم ابن عقیل، اور ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر کوفے کے حالات کا جائزہ لیں۔ تو آپ کو اسی اثنا میں اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پر بھی ابتداً تو لوگوں نے جو ہے وہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ ساتھ دیں گے، پھر ماحول تبدیل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں ہی شہید کر دیا گیا ہے، جن کو آپ نے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ بہرحال ابھی آپ کا یہ سفر جاری ہے کہ ایسے میں آپ کا سامنا ہوتا ہے اس وقت کی یزید کی فوج کے ایک سپاہ سالار جن کا نام ہوتا ہے حر۔ ان کی یہ حر کی جو فوج ہے، یہ آپ کی فوج کو، یہ امام حسین کے قافلے کو ٹریس کرتے ہوئے آتی ہے، اور ایک مقام پر آ کے آپ کا رستہ روکتی ہے۔ اس سارے سینیریو کی اپنی ڈیٹیلز ہیں کہ حر کا لشکر بہت پیاسا ہوتا ہے، اس سے کہ ان کو اپنے وہ ایک بہت لمبا راستہ طے کر کے آئے ہوتے ہیں امام علی مقام تک پہنچنے کے لیے، اور تو ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ لشکر پیاسا ہے اور اس لشکر کے پاس پانی ہے، اور یہ جو لشکر ہے امام علی مقام کا، یہ سیراب کرتا ہے حر کے لشکر کو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرتا ہے، اور اتنا سیراب کرتا ہے کہ جب تک جانوروں نے بھی شکم سے رو کے پانی نہیں پی لیا ہوتا تب تک پانی ان سے ہٹایا نہیں جاتا۔ لیکن اس کے بعد حر
یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لشکر کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. اصرار ہوتا ہے کہ آپ کو کوفے لے جایا جائے. آپ کہتے ہیں کہ میں کوفے نہیں جاؤں گا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ 2 محرم کی وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جب آپ کا لشکر آ جاتا ہے ایک مقام پر کہ جس مقام کو کہا جاتا ہے کربلا. امام علی مقام وہاں جب پہنچتے ہیں اس مقام پہ آ کے تو مختلف لوگوں سے اس علاقے کے رہنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مقام کا کیا نام ہے. کوئی شط الفرات کہتا ہے, کوئی نینوا کہتا ہے, ایک بزرگ کہتا ہے اس کو کربلا بھی کہا جاتا تھا. امام علی مقام کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے, اب ہم اسی مقام پہ قیام کریں گے, اور حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر خیمے لگا لیے جائیں. خیمے لگا لیے جاتے ہیں, وہاں پر آپ آباد ہو جاتے ہیں, یعنی کہ مدینہ ویران ہو گیا ہے اور اب کربلا آباد ہو گئی ہے. اور اب کرب و بلا کا آغاز ہو رہا ہے. یہ 2 محرم ہے اور یہ 61 ہجری ہے. رجب 60 ہجری سے آپ چلیں ہیں اور یہ ہے 2 محرم 61 ہجری. اب دن گزرتے جا رہے ہیں, 2 محرم 3 4 5 6, اور اب یہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں وہاں سے یزیدی فورسز کے لشکر آئے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر تعداد ظاہر ہے بہت کم ہے اور وہاں ایک بڑی تعداد ہے, اور اس تعداد میں بتدریج اضافہ ہوئے چلے جا رہا ہے. یہاں تک کہ 7 محرم کا دن آتا ہے, اور یہ وہ دن ہے جب ایک ظلم کا نیا باب رقم کر دیا جاتا ہے, اور امام علی مقام اور ان کے خانوادے پر, جن میں چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں, جن میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں, جن میں 6 ماہ کا ایک بچہ بھی شامل ہوتا ہے, ان سب پر بلا تفریق پانی بند کر دیا جاتا ہے 7 محرم الحرام سے. اس عالم میں وقت گزرتا ہے, 7 محرم کا دن گزرتا ہے, 8 محرم کا دن گزرتا ہے, اور تیاریاں ہوتی ہیں کہ اب جنگ شروع ہو جائے, حملے کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. امام علی مقام اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجتے ہیں یزیدی لشکر کی طرف, اور ان سے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کہتے ہیں حضرت عباس سے کہ آپ, جو کہ امام حسین کے لشکر کے کمانڈر بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, کہ آپ یہ کمیونیکیٹ کیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 رات اور یہ سلسلہ, یعنی 1 رات کی توسیع دے دی جائے. علماء کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے مہلت لی نہیں تھی, بلکہ مہلت دی تھی ان کو کہ ابھی بھی سوچ لو کہ کیا کرنے جا رہے ہو, کس طرح اپنی دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ و برباد کرو. بہرحال امام علی مقام وہ 1 رات لیتے ہیں, ورنہ یہ واقعہ شب 9 محرم کو ہو چکا ہوتا شب عاشور کے بجائے, اور اس 1 رات کو آپ صرف کرتے ہیں عبادت خدا میں, مناجات خدا میں. بہرحال 9 محرم کا دن بھی گزرتا ہے, اور اب شب عاشور آتی ہے. شب عاشور کے اپنے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ امام علی مقام خیمے میں اپنے تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے لوگ, جو ساری فوج ہے, کل صبح جنگ کا میدان ہوگا. ظاہر ہے اب یہ مفہوم ہے, الفاظ نہیں مفہوم ہے, کہ کل صبح جنگ ہوگی, اور یہ فوج اشقیاء, ان کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہیں, تو انہوں نے مجھے تو شہید کرنا ہی ہے. تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, لیکن کوئی وہاں سے نہیں جاتا ہے. امام علی مقام اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں زمانہ, یعنی جس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں, اور تم کسی بھی حوالے سے فکر مند نہ رہو, اور تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے, کوئی نہیں جاتا. پھر امام علی مقام اپنے خیمے میں جو چراغ چل رہا ہو تو اس کو بجھا دیتے ہیں, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور ایسا اندھیرا کہ جہاں کسی کو کچھ دکھائی نہ دے. اور پھر امام علی مقام کہتے ہیں کہ اگر کوئی حیا آڑے آ رہی ہے کہ میرا سامنا نہیں کر پا رہے, تو دیکھو میں نے چراغ بھی گل کر دی, اب جو جانا چاہے چلا جائے. کچھ دیر بعد جب چراغ دوبارہ جلایا جاتا ہے تو ایک نیا منظر ہوتا ہے خیمے میں, کہ جب امام علی مقام کے اصحاب باوفا اپنی تلواریں اپنے گلوں کے پاس رکھے ہوتے ہیں, کہ امام علی مقام اگر آپ کہیں تو ہم ابھی اپنی گردنیں اڑا کر ابھی اس وقت آپ کے قدموں میں رکھ دیں, تو ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو شب عاشور کا یہ ایک منظر. پھر شب عاشور ہر خیمے کی ایک الگ داستان ہے, کہ جب ہر ماں کربلا کی اپنے فرزند کو تیار کر رہی ہے کہ بیٹا کل جنگ ہوگی, اور اس میں تم نے امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرنی ہے, بلا تشخیص. اس میں جو کوئی بھی ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب 6 ماہ کے جناب علی اصغر ہیں, ان کی والدہ ذرا آبدیدہ اور غمزدہ نظر آتی ہیں. امام علی مقام دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہوا, تو ان کی والدہ گرامی یہ کہتی ہیں کہ ہر ماں تو کل اپنا بچہ آپ پر قربان کر دے گی, لیکن میرا بچہ تو 6 ماہ کا ہے, تو یہ تو آپ پر کیسے قربان ہوگا. اور امام علی مقام کہتے ہیں کہ نہیں, صبر کرو ذرا, کل کا دن آنے دو, دیکھو کہ کل کیا ہوتا ہے. ایک 12-13 سال کا نوجوان ہے جو کہ امام علی مقام کے بھائی جناب حسن کے صاحبزادے ہیں, ان کا نام ہے جناب قاسم ابن حسن. وہ یہ پوچھتے ہیں, اور جن کو جب امام علی مقام ان کو یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بیٹا بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں, اور آپ اگر ہم حق پر ہیں تو مجھے سے کیا غرض ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. تو یار اب یہ سارے کا سارا لشکر اس انداز سے تیار ہے. شب عاشور گزرتی ہے, روز عاشور آتا ہے, صبح عاشور, اور اس کے بعد اب جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام علی مقام کے اصحاب یکے بعد دیگرے جاتے جاتے ہیں, ایک آپ کا صحابی, آپ کا ساتھی جاتا جاتا ہے اور شہید ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اب سارے اصحاب امام علی مقام کے شہید ہو چکے ہیں.
اور اب خانوادے کی باری آتی ہے۔ جب آپ کے اپنے خاندان کی باری آئی تو آپ نے سب سے پہلے امام علی مقام نے اپنے بڑے فرزند یعنی جناب علی اکبر کو چنا کہ وہ جائیں میدان کربلا میں اور شہید ہوں۔ جناب علی اکبر جاتے ہیں، ان کی رخصتی کا ایک پورا معاملہ کہ جن کی رخصتی پر امام علی مقام کہ جب امام علی مقام ان کو رخصت کرنے کے بعد بھی ان کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں اور جناب علی اکبر دریافت کرتے ہیں کہ بابا آپ مجھے رخصت کر چکے ہیں، پھر کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ تو وہ دل ہلا دینے والا فقرہ، وہ جملہ آپ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا تمہیں اندازہ نہیں ہے میری کیفیت کا، اگر تمہارا بھی تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے رخصت کرنا۔ بہرحال جناب علی اکبر جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور یکے بعد دیگر اس طریقے سے جناب زینب کے دونوں فرزند جناب اون جناب محمد وہ اپنی شہادت دیتے ہیں، امام حسن کے فرزند جناب قاسم وہ اپنی شہادت دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب امام حسین کے لشکر کے علم بردار کمانڈر حضرت عباس جب جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور اگین یہ کچھ فقرے ہیں جو کہ پوری داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام کہتے ہیں کہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ اب دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں، پھر امام علی مقام سے کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ وہ جاتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کی شہادت اس انداز سے مختلف ہوتی ہے کہ وہ دریا پر شہید ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو خیمے میں جو بچے ہیں امام علی مقام کے ان سب کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کہ حضرت عباس جب گئے تو اپنے ساتھ پرچم تو لے کر گئے چونکہ لشکر کے علمدار تھے، لیکن ساتھ میں ایک سوکھا ایک کوزہ مشکیزہ بھی لے کر جاتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکیں۔ تو بچے اب خیمے کے باہر ہیں، یہ آس لگائے کھڑے ہیں کہ جب حضرت عباس واپس آئیں گے تو ہماری جو 3 دن کی پیاس ہے، یہ 10 محرم کا منظر ہے اور 7 محرم سے پانی بند ہے، تو 7 سے 8، 8 سے 9 اور 9 سے 10، تو یہ 3 دنوں کی پیاس جو ہے یہ اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اور حضرت عباس دریا تک پہنچتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، لیکن واپسی پر پہلے آپ کا ایک ہاتھ قلم ہوتا ہے پھر دوسرا ہاتھ قلم ہوتا ہے۔ جب یہ سارا منظر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں جو پرچم تھا وہ بھی ڈگمگا رہا تھا، اور یہاں بچوں کی آس ڈگمگا رہی ہوتی ہے، اور چونکہ بچوں کو بڑی امید تھی، اور بہرحال جب بچوں کو شہادت کی خبر ملتی ہے تو سب اپنے کوزے توڑ دیتے ہیں۔ تو ایک طرف حضرت عباس شہید ہوتے ہیں اور دوسری طرف پیاسوں کی آس ختم ہو جاتی ہے، اور یوں حضرت عباس بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب کے سب شہادت دے چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک منظر ایسا آتا ہے کہ جب امام علی مقام آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، اور خیمے میں وہ جو 6 ماہ کا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے۔ امام علی مقام اب اس خیمے میں آتے ہیں، اور یہ ابھی آپ نے سے پہلے امام علی مقام کے بڑے فرزند جناب علی اکبر کا سنا، اب ان کے چھوٹے فرزند، اور اگر کہہ سکیں ہم کہ کربلا کی عمر کے حساب سے سب سے چھوٹی شہادت اور تاثر کے اعتبار سے سب سے بڑی شہادت اب یہ واقع ہونے جا رہی ہے کہ جب امام علی مقام طلب کرتے ہیں فرزند کو، اور ان کی والدہ محترمہ والدہ گرامی بچوں کو تیار کر کے بناؤ سنگھار کر کے بھیجتی ہیں، ساتھ یہ امید بھی ہے کہ اس بچے کو پانی مل جائے گا۔ آپ اولاد والے سمجھ سکیں گے 6 ماہ کا بچہ ہو اور 3 دن کا پیاسا ہو تو کیا عالم ہوگا ماں کے دل کا۔ امام علی مقام اب اس فرزند کو لے کر جاتے ہیں، اور اب ایک ڈائلاگ ہے امام علی مقام کا اور یزید کی فورسز کا کہ امام علی مقام کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے خون کے پیاسے ہو، لیکن یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس سے پانی پلا دو۔ جواب نہیں آتا، جواب ندارت۔ امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور تم اسے پانی پلا دو۔ تپتی ریت پہ کربلا کی، اور آپ عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، رکھتے تھے 6 ماہے کو، لیکن جواب ندارت، سامنے سے کوئی رسپانس نہیں آتا۔ امام علی مقام بچے کو اٹھاتے ہیں اور اب بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شاید اس فوج اشقیاء کو میری بات کا یقین نہیں ہے علی اصغر، تم انہیں یقین دلا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ تو جناب علی اصغر اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں کے گرد پھیرتے ہیں، اور کتابوں میں روایات میں یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب یزید کی فوج کے لوگ بھی منہ موڑ موڑ کے رو رہے تھے اس منظر کو دیکھ کے کہ جب چھوٹے بچے نے یہ سارا اس انداز سے زبان پھیری۔ یہ سارے کا سارا منظر اب وہاں بھی دیکھا جا رہا تھا، تو اب یزید کی فوج کی جو کمانڈ تھی جس کے پاس، اس نے کہا حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی اس بچے کو مار دے۔ وہ اپنا نشانہ بناتا ہے، ایک بار بناتا ہے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، دوسری بار بناتا ہے، اور بالآخر تیسری بار، میں بس داستان اگر مختصر کروں، اور اس عالم میں کہ یہ وہ تیر ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں
جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوا، سہ شعبہ تیر جو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تیر وہ چلاتا ہے اور اس سے اس بچے کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ جناب علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام علی مقام انہیں ان کی تدفین کرتے ہیں، اور پھر امام علی مقام خود جاتے ہیں جنگ کرنے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ایک ایسا یہ ایک ایسے شخص کی جنگ ہے کہ جو صبح سے عصر تک ایک ایک کی شہادت دیکھتا رہے اور لاش اٹھاتا رہے اور لاش خیموں تک لاتا رہے۔ اور جب امام علی مقام روانہ ہو رہے ہیں تو یہ بہت آبویس ہے کہ خیمے میں جو موجود ساری مستورات ہیں، خواتین ہیں، وہ یہ پوچھتی کہ اب ہم کس کے آسرے پر ہیں؟ ہم جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، سامنے افواج ہیں، سب کو مار چکے ہیں اور اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ اس عالم میں خداوند تعالیٰ کی رضا کی خاطر امام علی مقام جاتے ہیں، اور آپ کی جنگ کی اپنی پوری ایک تفصیل ہے۔ جب آپ جنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے علمدار کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اصغر کو نہیں چھوڑا، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو۔ اور پھر امام علی مقام ایک بہادری کی نئی داستان رقم کرتے ہیں، بالآخر مقام شہادت پر آپ فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لمحات آتے ہیں جس طرح جو ابھی بھی جو اس وقت جاری ہیں، یعنی جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، کہ جب سب شہید ہو چکے ہیں، امام علی مقام کے ایک فرزند زین العابدین صرف وہ باقی ہیں، چونکہ وہ شدید بیمار تھے اور وہ اس وقت خیمے میں تھے، اور وہ زندہ ہیں اور باقی خیام میں بیبیاں ہیں۔ لیکن ظلم کا یہاں اختتام نہیں ہوتا، اور شام غریبہ میں یہ سارے خیمے جہاں بچے بچیاں خواتین، اور کون خواتین؟ جو نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں، وہ سب کی سب موجود ہیں، اور ان خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور یہ سب خیموں سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا ستم یہ ہوتا ہے کہ یہ آل نبی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بیویاں ہیں، اور اب وہ ستم ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا ستم ہے کہ ان کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہیں، ان کو بے ردا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی ظلم کی داستان ختم نہیں ہوتی، انہیں اسی عالم میں بے پردہ پہلے کربلا سے کوفہ لے جایا جاتا ہے، کوفے سے شام لے جایا جاتا ہے اسی عالم میں، اور اس انداز میں لے جایا جاتا ہے کہ جب سواریوں پر ہے تو سواریوں میں سب کو باندھ کر لے جایا جاتا ہے، اس انداز میں لے جایا جاتا ہے کہ جب یہ بازار سے گزرتے ہیں تو بازاروں کو سجایا جاتا ہے، لوگ جملے کستے ہیں، جو لوگ فقرے کستے ہیں، لوگ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تانا مارتا ہے، اور اس انداز میں ان کو لے جایا جاتا ہے۔ دربار میں جب لے جایا جاتا ہے یزید کے، تو دربار کو سجایا جاتا ہے، اور وہاں یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کھڑی ہے، اور وہاں یزید میں نوشی کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، اور اس عالم میں بھی لیکن جناب زینب کبریٰ خطبہ دیتی ہیں، بات کرتی ہیں، امام زین العابدین بات کرتے ہیں، اور قصہ مختصر ان کے بیانات، خطبات، جس کی اپنی ایک پوری کی پوری تفصیلات ہیں، ان سے وہ انقلاب برپا ہوتا ہے کہ بہرحال عوام میں ایک ریاکشن ہونا شروع ہوتا ہے، بغاوت ہونا شروع ہوتی ہے، اور یزید کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اب بھی ان کو میں نے رہا نہ کیا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور یہاں سے یزید پھر ان کی رہائی کا حکم دیتا ہے، اور اس عالم میں اب یہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا 28 رجب کو، وہ واپس آتا ہے مدینہ منورہ میں، لیکن ظاہر ہے جب چلا تھا اب اس عالم میں تھا کہ حضرت عباس بھی تھے، جناب امام علی مقام بھی تھے، حضرت علی اکبر بھی تھے، حضرت علی اصغر بھی تھے، اب جب واپس آئے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب اب شہید ہو چکے ہیں، اور یوں یہ قافلہ واپس پہنچتا ہے مدینہ۔ تو یہ داستان کربلا کا ایک مختصر سا خاکہ اور احوال آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو علماء کرام سے اس واقعے کے مقاصد، یہ واقعہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ واقعہ جب ہوا تو کیا ہوا، اس سارے تناظر میں بات کریں گے وقفے کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 11 تار، اور ظاہر ہے آج 10 محرم الحرام تاریخی اعتبار سے، تاریخ اسلام کے اعتبار سے تو ظاہر ہے، لیکن تاریخ انسانیت کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی آئی ووڈ سے دا موسٹ ٹریجک ڈے آف ہیومن ہسٹری، کہ ہم جب آپ نے دیکھا ہے اسی پلیٹ فارم پہ جب ہم کوئی دنیاوی سطح کے واقعہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے حالیہ نور مقدم کا واقعہ سنا، تو اور ظاہر ہے جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی مثال دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب یہ اٹ گوز وداؤٹ سینگ کہ کوئی بھی مثال ان عظیم ہستیوں کو کمپیریزن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے یہ تو اپنی بات صرف ایک وضاحت کرنے کے لیے۔ تو ہم دنیا میں کسی ایک انسان کی کوئی اس طرح کی ٹریجک سٹوری سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، دس از سو ٹریجک، دس واز سو بیڈ، اور یہاں ہم خانواد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور ایک فرد کی بات نہیں کر رہے، پورے گھرانے کی بات کر رہے ہیں، صرف جوانوں کی بات نہیں کر رہے، بوڑھوں کی باتیں کر رہے ہیں، 6 ماہ کے ایک بچے کی بات کر رہے ہیں،
امام حسین کی صاحبزادی کی بات کریں کہ ساتھ کیا ہوا. تو اب ذرا اس واقعے کا ذرا ہم انالیسس کی کیا کیوں کیسے ذرا اس پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں, ہمیں علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. مولانا اکرام حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, بہت نوازش, اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. میں چاہتا ہوں ذرا بڑے آسان الفاظ میں اگر سمجھ سکیں, اسٹارٹنگ فرام یو اکرام صاحب, ذرا میں سادہ الفاظ میں پھر آپ سے بھی یہی سوال, یہ اتنا کچھ کیا امام حسین نے. اب ظاہر ہے ایک انسان, ایک یعنی مجھ جیسا جو ایک بہت گناہگار خطا کار انسان, اس کو بھی حکم ہے کہ بھائی اپنی جان کی حفاظت, اور جان بہت قیمتی ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ تو ہم امام حسین کی بات کر رہے ہیں, خانواد رسول کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا وہ مقصد اس سے بھی بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا جس کے لیے وہ یہ بھی کر گزرے. تو اگر میں آپ سے آسان الفاظ میں پوچھوں کہ وہ کیا مقصد تھا, وائی ڈڈ امام حسین چوز ٹو ڈو دس, یہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, واقعہ کربلا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو مین کاز اور جو مین مقصد ہمیں نظر آتا ہے اس معرکہ کا, وہ یہی نظر آتا ہے کہ اسلام کا تشخص داؤ پر لگا تھا. اچھا, اور اسلام ایگزیکٹلی کیسے اسلام کا تشخص داؤ پہ لگ گیا؟ اسلام کا تشخص اس اعتبار سے داؤ پر لگا تھا کہ جو ہاتھ اپنے بیعت کے لیے آگے کیا جا رہا تھا کہ مسلمان میرے ہاتھ پر بیعت کریں, وہ نہ عمل کے اعتبار سے, نہ کردار کے اعتبار سے, اور نہ ہی صلاحیت کے اعتبار سے ایسا قابل تھا کہ وہ قرون اولیٰ کے ان تمام معاملات کو اسی ڈگر اور اسی سمت پر رکھ سکے کہ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اس تسلسل کو لیے ہوئے چل رہے تھے. اور یہی وہ سبب تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت سے انکار کیا. گویا کہ بیعت کا کرنا ایسا ہی تھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی جملہ تمام نقائص کو انڈورس کر دیا. اور یہ اس وقت یہ ہستیاں ایک ایسے اوتھینٹسٹی کے ساتھ اور اتنی مضبوطی کے ساتھ مستحکم تھی کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ کہیں اور سے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن اس خانوادے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, یہاں سے دین ہمیں ستھرا اور نکھرا ملے گا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ زندگی چلی جائے گی لیکن میں اپنے نانا کے دین کا جو حقیقی تشخص ہے, جو معیار ہے, اور اس معیار کے مطابق زندگیاں گزارنے کا جو جوہر ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جان کا بچانا ایک انتہا ہوا کرتی ہے, لیکن اس کو بھی لوٹا دینا اس عظیم مقصد کے لیے. اور یقیناً آپ یہ جانیے کہ یہ واقعہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس قدر بڑا واقعہ ہے کہ اس دن تو اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے, لیکن آپ دیکھیے کہ تمام تاریخی واقعات پر اس واقعے نے آ کر پردہ ڈال دیا, اور اب پیچھے کے کوئی واقعات ذکر نہیں ہوتے. جب بھی 10 محرم آتی ہے تو یہی شناخت ہے امام علی مقام, آپ کی شہادتیں, آپ کے رفقا کا اس طرح سے سامنے کھڑے ہو جانا, ظلم اور بربریت کے سامنے اور ان کے سامنے علم حق کو بلند کرنا. اور یہ بات اس جانب اشارہ ہے کہ جب کبھی بھی انسان اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے جو اثرات ہوا کرتے ہیں وہ اثرات دائمی اور دیر پا ہوتے ہیں, اور اس اثرات کا دائمی ہونا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آج بھی حق کا جو استعارہ اور پہچان ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی انالیسس کریں تو وہ کہ گھوڑے تو دوڑے لاشے شبیر پر, مگر جی تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. بالکل تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ جب تک زندہ ہے تو امام علی مقام امام حسین بھی زندہ ہیں. اور پھر یہ قربانی اتنی بڑی قربانی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. قوم جو ہے وہ نظریے کا نام ہوا کرتا ہے, ایک سوچ کا, ایک پہچان کا, ایک شناخت کا نام ہے. مسلم قوم جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا تہذیب, تمدن, رہن سہن, عبادت, ریاضت, دیگر معاملات, لوگوں کے ساتھ اخلاقیات, یہ ساری کی ساری قوم کی ایک پہچان ہوا کرتی. اور یہی پہچان جب داؤ پر لگی ہے تو اس قوم کو حیات بخشنے کے لیے آپ نے شہادت کو اپنے سینے سے لگایا. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک تناور درخت ہوتا ہے, اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں, اور وہ شاخیں جو ہیں ایک دوسرے میں الجھ کر جو ہے نیچے بیٹھنے والے کے لیے سایہ دار, سایہ بن جاتی ہیں, اور پھر وہ اپنے پھل کے ذریعے سے لوگوں کو نفع اور فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ یہ درخت ایسے راتوں رات تو نہیں بن گیا, جڑیں, اس کی جڑوں سے پہلے وہ بیج ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دفن کیا, اپنی شناخت مٹائی, اپنی پہچان مٹائی, اپنی قربانی دی, اور اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا کے لیے نفع مند ہو گیا, دنیا کے لیے فائدہ مند ہو گیا. میں اس پہ دوبارہ بھی آؤں گا آپ کی طرف سے, اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے اگر چلیں تو یہ جو اکرام صاحب نے جو گفتگو کی بنیاد رکھی, دس برنگس می ٹو دس کوسچن کہ اب اگین میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ
ایک حاکم آیا جو کس کا نام یزید ہے اور جس نے اسلام کا تشخص برباد کیا ہوا ہے، اور اب وہ نہ صرف یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا رہے بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اولاد رسول امام حسین اس کو باقاعدہ انڈورس کریں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو امام حسین اس کا انکار ظاہر انہوں نے آف کورس کرنا تھا. اب اگر سمجھنے کے لیے کوئی پوچھے کہ اس کا انکار کر دیتے لیکن یہ مارکہ ایک کرب و بلا برپا نہ ہوتا، یعنی کہ یہ شہادتیں یہ سب کچھ نہ، یعنی معاملے کو اس نہج میں نہ آنے دیا جاتا، فقط انکار کر دیتے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوتا، تو کیا وہ میسج یا وہ بات ڈیلیور نہیں ہو جاتی جو کرنا چاہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ نواسۂ رسول کی شہادت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں اور تمام جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں، اور میں اس میں قطع نظر کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جتنے انسان ہیں ان سب کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا. اور سب سے بڑی تعزیت تو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کے نواسے کو شہید کیا گیا. ظاہر کہ جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے میں اگر اس کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کروں تو امام مظلوم جب انکار بیعت کرتے ہیں یہ تو 28 رجب کے موقع پر یا اس سے تھوڑا پہلے ہو چکا تھا، 60 ہجری. اگر آپ دیکھیں 60 ہجری کے اندر یہ تو ہو چکا تھا جب ولید کے پاس میسج تھا یزید کی طرف سے کہ یا امام حسین سے بیعت لی جائے یا ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے. تو امام مظلوم نے اس موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا. ظاہر ہے کہ ریزسٹنس یہی ہے کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو یہیں پر آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور امام مظلوم ہونا پسند کریں گے لیکن اس طریقے سے مجبور ہونا پسند نہیں کریں گے. یعنی وہ پورا ایک احتجاج اس طرح سے ریکارڈ کروانا کہ جس کے بعد اس اختلاف کو محفوظ کر دیا جائے، رجسٹر کر دیا جائے، نہ فقط لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی بلکہ آنے والی تاریخ کے اندر بھی، کہ کوئی اس مظلومانہ شہادت کی بنیاد کا انکار نہ کر سکے. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے نکلتے ہوئے اپنا وصیت نامہ وہ ڈاکومنٹ کروایا. یعنی اس زمانے کے اندر دستاویزات اس طرح سے لکھوانے کا بہت زیادہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا، مگر اس میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ ان کو جو انہوں نے لکھوایا ہے ڈاکومنٹ، اس کے اندر بعد حمد و سلام پروردگار عالم کی حمد، پیغمبر اکرم پر درود اور ابتدائی باتوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ جو میرا نکلنا ہے اس کا صرف اور صرف ایک پرپز ہے، انما کلمہ حسر ہے، یعنی یہ ہے اور بس یہی مقصد ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. 1 اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا تھا، یہ وہی راستہ ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا. مزید بھی آپ دیکھیے کہ جب اگلے دن ابھی امام کا سفر شروع ہونا ہے، اگلے دن یہ سر راہ امام سے یہ جملہ کا کہ فرزند رسول میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور ایک ایسا مشورہ دینا چاہتا ہوں جو آپ کے دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، یعنی اگر ایک مادہ پرست انسان صرف اور صرف دنیا کے اعتبار سے بات کرے نا تو یہ جملہ حیران کن نہیں ہے، لیکن وہ اس حد تک اونرشپ لینا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ مشورہ میرا آپ کے لیے دنیا کے لیے تو اچھا ہے ہی، آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. یعنی آخرت، جنت، نجات، رضائے پروردگار سب اسی کے اندر ہیں. امام نے مسکرا کر کہا کہ اچھا کیا ہے آپ کا مشورہ؟ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، یہ دنیا کے لیے تو اچھا ہے ہی، آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. امام کا اس کے اوپر جو کامنٹ ہے نا، تبصرہ، وہ یاد رکھنے والا ہے. امام نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، کہ اگر یزید کی بیعت کرنے میں آخرت کی بھلائی ہے تو پھر ایسے اسلام کو دور سے سلام. یعنی اگر اسلام کا یہی مطلب رہ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اسلام اپنی اسپرٹ، اپنی روح کو کھو چکا ہے. یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ کانسیپٹ جو امامت کا ہے نا، میں اس وقت اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جو رائج بہت سارے طریقے تھے ان کی بھی خلاف ورزی کی گئی. یعنی صلح امام حسن علیہ السلام اس کے اندر جتنے پوسٹولیٹس لکھے گئے ان کی بھی مخالفت کی گئی، ان کی بھی خلاف ورزی کی گئی. اس کے نتیجے میں جتنے تبدیلیاں آ چکی تھی، قتل و غارت گری اور سارے مسائل، ان سب کے بعد یہ جملہ آ جانا کہ یزید کی بیعت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آخرت اسی صورت میں سنور سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، نہ قرآن کی بات ہے، نہ سنت کی بات ہے، کچھ بھی نہیں رہا. یزید کی اگر کوئی بیعت کرے تو وہ جنتی ہے، اور اگر وہ یزید کی بیعت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اب اس کے بعد امام مکہ جاتے ہیں، مکہ میں چند مہینے امام نے قیام کیا. مکہ کا انتخاب بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، وہاں پر ان کے پاس ایک ہب ہے، لوگ آ رہے ہیں، انفارمیشن گیدر بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، معلومات بھی ملتی ہے، اور وہاں پر سب کو اطلاع ملی. امام حسین علیہ السلام یہاں مکے میں ہے، یہ ان کا اسٹانس ہے کہ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا.
پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ سے عین حج سے 1 دن پہلے 1.5 دن پہلے نکلتے ہیں حج کو عمرے سے تبدیل کر کے، یہ کہتے ہوئے کہ میں پسند نہیں کرتا، یہ لوگ تو مجھے قتل کریں گے، یہ مجھے معلوم ہے. یعنی یہ خبر تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ولادت دے چکے. بعد میں کئی مرتبہ ترمذی کی روایت، مستدرک کی روایت اور اس کے علاوہ کئی کتابیں، فتاوی عزیزی کے اندر آپ دیکھیں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اور بہت سارے بزرگان لکھ رہے ہیں. تو یہ خبر تو پہلے سے موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وعدہ طفلی، کہ یہ منصوبہ پروردگار کہ جب ایسا موقع آئے گا تو اے حبیب آپ ہی کی اولاد میں سے حسین اس قربانی کو پیش کریں گے. یہ پروردگار کی طرف سے گائیڈ لائن گیون تھی، پیغمبر اکرم کی طرف سے کنویٹ تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس موقع کو ویل جج کیا کہ یہی وہ چیز ہے جو مجھ سے مانگی گئی ہے. پھر اس کے بعد مکہ سے جب روانہ ہوئے تو یہ کہہ کر میں پسند کرتا ہوں کہ کعبے کی حرمت، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہاں پر میرا خون بہایا جائے، اگر حرم سے ایک بالش باہر بھی مجھے شہید کیا جائے گا تو میں اس کو زیادہ پسند کروں گا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ مقتل کربلا، وہ تو امام حسین علیہ السلام پھر اپنے جد سے، مولا کائنات سے سنے ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس جگہ پر پہنچے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو اسٹانس امام کا ہے نا، اس کے اندر گفتگو بھی ہو رہی ہے، نیگوسیشنز بھی ہو رہے ہیں. وہ جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس بات کو اسٹیبلش کرو کہ یزید کی بیعت کرنا کیسے دین کی سربلندی کا باعث بن سکتا ہے. ہمیشہ امام حسین علیہ السلام، اس خطبے کو بھی آپ دیکھ لیجیے عاشور کے دن امام نے دیا ہے، سامنے والے کہتے ہیں بس آپ یزید کی بیعت کر لیجئے تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. امام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ باٹم لائن ہے، یہ وہ فائن ہے، کم واٹ میں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے تم اس انڈوزمنٹ کو، جیسا کہ لفظ استعمال کیا مفتی صاحب نے کہ یہ انڈوزمنٹ تم مجھ سے چاہ رہے ہو. ایک آدمی ہے ظلم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دین کے ایک ذمہ دار سے اپنے ظلم کے لیے انڈوزمنٹ مانگتا ہے. ایک شخص ہے وہ مثلا شراب پیتا ہے اور توقع یہ کرتا ہے کہ جو دین کا ذمہ دار ہے وہ اس کے شراب پینے کو انڈوز بھی کر دے گا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، یہ نہیں ہونے والا. یہ بنیادی ترین ایک معاملہ ہے کہ اپنے اختلاف کو رجسٹر کروایا ہے امام نے، تاکہ دین کا یہ چہرہ جو دین کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت آشکار ہو سکے اور حقیقی چہرے کی طرف لوگ متوجہ ہو سکے. تو اگر میں کوئکلی ایک ضمنی سوال پوچھوں، پھر میں علامہ صاحب کی طرف آؤں کہ پھر کیسے شہادت امام حسین اور جو سارے جو واقعات ہوئے اس کے بعد ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ظاہر کہتے ہیں اور سب کا ایمان ہے کہ دین کا تشخص جو ہے وہ جو خراب ہو رہا تھا وہ بحال ہو گیا. یعنی آپٹکس کے طور پہ دیکھیں تو یہ ہوا نا کہ یزید نے کہا کہ آپ انڈورس کریں، امام حسین نے کہا انڈورس نہیں کروں گا. الٹیمیٹلی مارکا ہو گیا ساری ڈیٹیلز کو بھی چھوڑتے ہوئے، جس کے نتیجے میں یزید نے مار دیا سب کو، شہید کر دیا سب، اور یہاں تک کہ گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو سارے ظلم و ستم ہوئے. تو پھر یہ واقعہ تو یہ ہوا. تو اس سب کے نتیجے میں ہم یہ کنکلوژن کیسے نکالیں کہ دیکھیں دین کا تشخص جو خراب ہو رہا تھا وہ اس مارکے کے نتیجے میں بحال ہو گیا اور خراب نہیں ہوا. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اصلاح، خیر اپنے جد کی امت کی مقصود تھی جیسے کہ امام نے ارشاد فرمایا تھا، تو آپ غور فرمائیے کہ وہ اندر کیا انقلاب بیدار ہو رہا ہے کہ جس کے بعد جناب حر فلور کراس کر رہے ہیں اور تمام تر مادی وسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے امام حسین کے پاس آ رہے ہیں. یعنی وہ شخص کہ جس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہیں پہ رہتا ہوں عمر سعد کی فوج کے اندر تو فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ممکن ہے مجھے مال بھی ملے، متاع بھی ملے، منصب بھی ملے، گورنر بھی بنا دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جب ضمیر بیدار ہوتا ہے تو فلور کراس کرتے ہیں. ایک انسیڈنٹ ہے، دس از ناٹ ون انسیڈنٹ، دس واز آن دا ڈے آف عاشورہ. اور اس کے بعد شب عاشور اگر آپ دیکھیں تو 30 افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو جوائن کرتے ہیں شہادت کے لیے. یعنی یہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قتل ہونا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ادھر آ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وسیم کہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ ملا. یعنی اگر آپ غور فرمائیے تو یہ مجھے ایک فلسفی کا جملہ یاد آتا ہے جو کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ڈو یو ایور ونڈر اف واٹ یو تھنک از ریئلی واٹ یو تھنک اور یو جسٹ وانٹ یور سیلف ٹو تھنک یو تھنک دیٹ سو یو وونٹ ہیو ٹو تھنک واٹ یو ریئلی تھنک. کہ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ جو تم سوچتے ہو یہ واقعاً وہی ہے جو تم سوچتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوچ رہے ہو تاکہ تمہیں وہ نہ سوچنا پڑے جو تم واقعی سوچ سکتے ہو. امام مظلوم کا، امام حسین کا یہ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن مانتا ہوں کہ امام نے سوچنے والے ذہنوں کو واقعاً سوچنے پر مجبور کیا، جو پوٹینشل تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوا. جناب زید بن ارقم صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زیاد کے دربار میں اس کو ٹوک رہے ہیں. کسی کی مجال تھی اس سے پہلے کہ ابن زیاد کو اس طرح سے ٹوکا جا سکے کہ خبردار جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول چوما کرتے تھے. یہ پہلے تو حوصلہ نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے دربار میں یزید کو ٹوک رہے ہیں یہی جملہ کہتے ہوئے، جب وہاں پر بھی یہی چھڑی کے ساتھ لبوں سے گستاخی ہوئی، یہی جملہ، اور جناب ابو برزہ اسلمی کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دوسرے افراد کو دیکھیں گے تو آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے، عبداللہ ابن زبیر مکہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو پہلی اسپیچ دیتے ہیں
مکہ کے اندر یزید کے خلاف، اس کے اندر قتل حسین کا حوالہ موجود ہے، ایک حرارت مل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں۔ واقعہ ہرہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارا واقعہ کربلا کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، واقعہ ہرہ جب ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو افراد ہیں جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد وہ پوری چیز، یہ بیداری کس نے پیدا کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو حاکم کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ افراد، انسیڈنٹ آف کربلا نے یہ انسیڈنٹ آف کربلا، اسی طریقے سے خود شام کے اندر، ڈیماسکس کے اندر، یہاں یزید کی موت ہوئی ہے 64 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد جو اس کا اپنا بیٹا ہے وہ ممبر پر آ کر اپنے باپ کو ڈسون کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو بیداری کے لہر ہے، جو اویئرنیس ہے، میں اس کو پھر واپس لنک کرتا ہوں اسی جملے کے ساتھ جو امام حسین نے کہا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سید سجاد ہتکڑیوں میں ہیں، بیڑیوں میں ہیں، شہادت کے بعد ان کو اتنی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑی بیماری کی حالت میں، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود حسین کا بیٹا اپنے باپ پر فخر کر رہا ہے، اور تاج و تخت کے بعد یزید کا بیٹا اپنے باپ کے اوپر نہ فقط یہ کہ شرمندہ ہے بلکہ اس کو ڈسون بھی کر رہا ہے۔ میں اس سے بڑی بیداری ہے امت کی دوسری کوئی مثال تاریخ کے اندر نہیں دیکھتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یعنی ہم جو ڈیٹیلز جو سنتے ہیں ساری واقعہ کربلا کی، جس میں آپ نے بھی اس میں آغاز میں کہا کہ ایک انتہا پہ تھا یزید کا لشکر بھی نا، اس کی کیا ریزن سمجھ میں آتی ہے؟ مثلا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دنیاوی سطح پر بھی کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو مارا ہو اور مارا بھی بہت بے دردی سے ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا اگر مخالفت ہی تھی تو کم از کم، یعنی ظاہر قتل کر دینا بھی کوئی جسٹیفائڈ عمل تو ہے ہی نہیں ظاہر، لیکن ہم عام اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یار یہ تو صرف مار ہی دیتا ہے اس نے، تو یار یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہاں ہم یہ تو سارے واقعات سنتے ہیں کہ اچھا پہلے سب کی شہادتیں ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر گھوڑے بھی دوڑائے گئے، پھر جو خواتین جب تھیں خیمے میں تو خیموں کو بھی آگ لگائی گئی، 6 ماہ کے بچے کو بھی مارا گیا، جناب سکینہ کو بھی تھا۔ یہ اس ایکسٹریم کی کیا وجہ تھی؟ یعنی یہ اتنا زیادہ، یہ اتنا غصہ ہی کیا تھا؟ دیکھیے وسیم بھائی، اس کو جب آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو یہ تو بالکل طے بات ہے کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن پر یزید پہنچ چکا تھا، اس کے پاس واپس مڑنے کا بھی کوئی موقع اب باقی نہیں بچا ہے، اور وہ اپنی جو دنیاوی سلطنت ہے اور جو دنیاوی منفعت اسے نظر آ رہی ہے اسی پر ہی وہ قائم رہنا چاہتا ہے، اپنی حکمرانی اور اپنی بادشاہت کو وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ یہ فطرتی طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس کی مرضی نہیں مانی جا رہی ہوتی اور وہ خود ایک اسٹیٹس پر موجود ہو، تو پھر وہ اس منصب کا جو ایک زوم ہوتا ہے، ایک تفاخر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ جو بھی میری اپوزیشن میں آئے گا اس کو میں ایسا سبق پڑھاؤں یا اسے ایک ایسا نشان عبرت بناؤں کہ اس کے بعد کوئی میرے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، ایک ایگزامپل سیٹ کر دوں، ایک ایگزامپل سیٹ کر دوں۔ تو وہ دوسری طرف سے یہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ظلم، جبر اور بربریت کی میں ایسی داستان رقم کر دوں گا کہ جناب جس انداز میں یہاں سے اپوزیشن ہوئی ہے اور امام علی مقام نے جو ہے یہ اعلان جہاد بلند فرمایا ہے اور حق کا کلمہ کہا ہے، تو اس ظلم اور بربریت کے بعد اور اس مثال کے بعد کوئی اور نہ اٹھ سکے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ رب ذوالجلال جو انداز، حکمت بھرا انداز اختیار فرمائے، جیسا کہ بھی علامہ صاحب نے کہا کہ جو زبانیں بولتی نہیں تھیں انہیں بھی زبان مل گئی۔ یہ پہلا نتیجہ تھا اور پہلا پیغام تھا شہادت حسین کا کہ لوگوں کو کریج ملی، اور لوگوں کو کریج اسی اعتبار سے ملی کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اس سے بڑی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی تھی جو امام علی مقام نے وہ قیمت ادا کی، اور یہ جو کریج تھا اسی نے انسان کو جو ہے ابھارا ہے، اور آج تک وہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر آپ ذرا اس جانب بھی دیکھیے کہ صرف یہ ایک ہسٹوریکل انسیڈنس نہیں ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ایک کتاب ہمارے سامنے اس میں ہسٹری موجود ہے، 61 ہجری میں یہ معاملہ ہوا، یوں 2 جنگیں ہوئیں، ادھر سے ایک قافلہ تھا ادھر سے ایک قافلہ تھا، لہٰذا دونوں آپس میں لڑے، امام حسین شہید ہو گئے، یزید کامیاب ہو گیا، امام حسین کے سر انور کو جو ہے دمشق کے بازاروں میں پھیرا گیا، لہٰذا ختم۔ یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخی واقعے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ کس انداز میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے پرانے قصص اور پرانے واقعات ذکر کیے گئے، بالکل ایسے ہی، اور ان واقعات اور ان قصوں کے ذکر کرنے کا مقصد خود بخود یہی بنتا ہے کہ ان سے تم عبرت حاصل کر کے، پیغام حاصل کر کے پھر اپنی زندگی کو صحیح راہ پر اور صحیح ڈگر پر ڈالنے کی کوشش اور صحیح کرو۔ اور پھر ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا جب یہ مضمون قائم ہو گیا تو اس مضمون نے اس جانب بھی لوگوں کو ابھارا ہے کہ ہمیں بھی اس وقت کے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو دیکھتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے لوگ ہیں، بادشاہت ہے، شہنشاہی ہے،
مال و دولت ان کے سامنے موجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ شہروں میں ان کا آنا جانا، رہن سہن اور ان کے یہ ناز و نام دیکھ کر کہیں جو ہے تمہارے دل پسیج نہ جائیں، کہیں تم کمزوری محسوس نہ کرو. کہا یہ کامیابی ان کی نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور دنیا کی کامیابی کو جو یزید کے لشکر نے حقیقی کامیابی سمجھا تو امام علی مقام امام حسین کی شہادت نے اس فلسفے کو ہی توڑ دیا، اور اس فلسفے کو اس انداز میں توڑا ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی کسی طور پر حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی وہی ہوا کرتی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر کامیابی کے ساتھ حکمرانی کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے. اپنی سوچ اور اپنی نظریے کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے، اور وہ سوچ اس قدر مقدس ہو کہ اس کا براہ راست تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہو، تو پھر یقیناً اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت بھی داخل ہوتی ہے. شہادت کا ایک خوبصورت ٹرینڈ سیٹ کیا گیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو شہادت کا یہ جو باب واقعہ کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کو شہادت عظمیٰ کہہ سکتے ہیں، امام علی مقام کو شہید اعظم کہہ سکتے ہیں. اس کی مثال نہ روئے زمین پر پہلے کبھی تھی نہ قیامت تک ہوگی. یہ شہادت تو وہ ہے، عام شہادتیں وہ ہوا کرتی ہیں کہ جن کا تذکرہ اس شہادت کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شہادت وہ تھی کہ ان کے تذکرے اس شہادت سے پہلے ہو رہے ہیں. یعنی یہ تذکرے پری بھی ہیں اور پوسٹ بھی ہیں، اور یہ بھی اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو شہید ہے اسے مشہود بالملائکہ کہا جاتا ہے، کہ جب اس شہید پر اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں تو پھر اس کے نتیجہ میں رب ذوالجلال فرشتوں کے درمیان مباحات فرماتا ہے. تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا، خون بہائے گا، آؤ دیکھو یہ خون اس نے کس کے نام پر بہایا. تو فرمایا کہ یہ مشہود بالملائکہ قربانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہادت یہ مشہود بالرسول بھی ہے، کہ حضور علیہ السلام بھی خود وہاں اس معرکہ کربلا میں موجود ہیں، جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے روایت کر رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اسے تاریخی پرسپیکٹو میں نہیں دیکھنا ہے، ایک تاریخی واقعے کے طور پر دیکھ کر جناب یہ ہسٹری ہے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیا، ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس نے ہسٹری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا اور ایک نئی نہج اور ایک نئی سوچ اور نئی پہچان دی کہ ہسٹری اس انداز میں بھی ہوا کرتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں تاریخ کا بدلنا. اور پھر اس کی دلیل ہم نے دیکھی کہ بڑے بڑے ہسٹورینز، میں آخر میں چاہوں گا آپ سے صرف کنکلوڈنگ ریمارکس اس پہ لوں گا کہ چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو یا بڑے، یعنی انہوں نے لکھا کہ جب ان کے تو وہ کس طریقے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. بالکل اسی طرح سے تاریخ کا بدل دینا یہ امام علی مقام کی شہادت سے نظر آتا ہے. اور پھر یہی پیغام ہے، تاریخ کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ اسوہ شبیری کو اختیار کریں. اور بیفور آئی کم ٹو یو، اسی موضوع پہ میں نے ابھی بات کی اور کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ پہلو اور یہ سے اسباق ملتے ہیں، اور پھر ایک یہ پہلو بھی نا جو میرے لیے ہے، سب کے لیے، کہ بھائی کہ یعنی اگر وہ شب 9 محرم کو ایسا لگتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے اور وہ ایک رات کی مہلت کی وہ بات ہوتی ہے، اور پھر وہ ساری رات عبادت خدا میں گزر جاتی ہے. پھر روزہ عاشور جب لٹرلی، ہم تو محاورتاً کہتے ہیں کہ تیروں کے سائے میں، جب لٹرلی تیر ہیں اور سامنے اصحاب کھڑے ہوئے اور امام حسین جب وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک میسیج ہے میرے لیے نا کہ بھائی وہ اس ماحول میں شب عاشور مناجات خدا ترک نہیں کر رہے. تو میرے لیے اس پورا آسائش ماحول میں کیا جسٹیفیکیشن ہے ایسا نہ کرنے کی؟ وہ اس ماحول میں نماز قضا نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو میرے لیے اس ماحول میں کیا جسٹیفیکیشن ایسا ہونے دینے کی؟ بالکل، بہت خوبصورت بات. اور دیکھیے امام علی مقام کی یہ جو شہادت ہے، یہ مقام رضا کی بھی معراج ہے اور یہ مقام صبر کی بھی معراج ہے. آپ نے اپنے جو روز مرہ کے امور اور عبادات اور رب کے ساتھ جو تعلق کا جو سلسلہ تھا، آپ نے کہیں منقطع نہیں ہونے دیا. صبر کی جتنی تعریفات کی جائیں اس میں عام فہم اور سہل ہمیں یہ صبر کی تعریف نظر آتی ہے کہ جناب صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں لیکن آپ کی روز مرہ روٹین میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے. ادھر ظہر کا وقت ہو، ادھر فجر کا وقت ہو، ادھر رات گریہ اوزاری کے لیے ہو، تو آپ جو ہے تمام قسم کی پریشانیوں کو دور کر کے صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اعلان کے لیے آپ سجدہ کرتے ہوئے، رب کی عبادت کو ادا کرتے ہوئے واقعہ کربلا میں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اسے توڑا نہیں جا سکتا. دنیاوی منفعت، مال و اسباب، دنیا کے مشاغل، مصروفیات، یہ ہماری بہت ساری ایکسکیوزز ہوتی ہیں. محض ایک نماز کے لیے اگر ہم بات کر لیں کہ نہیں یار یہ اس وقت میں مصروف تھا تو میں نہیں پڑھ سکا، لیکن آپ ذرا دیکھیے تلواروں کے سائے نیزے پھینکے جا رہے ہیں. امام علی مقام کا جو جسم مبارک ہے وہ لہو لہان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر کسی بات کی تمنا اور خواہش کر رہے ہیں اس موقع پر بھی وہ یہی ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. جزاک اللہ. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ
اس کو اس واقعے کو جب غیر مسلموں نے دیکھا، جب ہسٹورینز نے دیکھا، تو انہوں نے اس کا انالیسس کس طرح کیا؟ اگر اس پہ تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کر سکیں. یعنی اگر آپ غور فرمائیے تو خود تحریک آزادی ہند اور پاکستان، اس میں بھی آپ کو بار بار اس کا حوالہ ملے گا. گاندھی جی بہت متاثر تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کا بالکل لکھا، انہوں نے حوالہ دیا اس کا، اور امام حسین کو ڈسکس کرتے تھے. اسی طریقے سے نہرو کے کلام کے اندر بھی آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا. جناب قائد اعظم محمد علی جناح امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک انتہائی ان کی جو کیفیت تھی وہ سب جانتے ہیں. اور پھر اس ملک کا تصور دینے والی شخصیت جناب علامہ اقبال، ان کے اگر آپ کلام کو دیکھ لیں تو اس کا نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شبیری، اور پھر اس کے بعد وہ انداز جو علامہ اقبال نے اختیار کیا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل جو طاقت ہے کہ جس سے سارے حریت پسند ایک حرارت محسوس کریں گے، وہ وہی ہے کہ جو شبیر کی طاقت ہے، شبیر کی قوت ہے، کہ جو استقامت اور ثبات قدم ہے. جوشم علی آبادی کا وہ جو شعر ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات، ایک باشعور ذہن ہے، ایک کارساز ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یعنی جوش صاحب بھی امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے معبود برحق تک پہنچتے ہیں. یعنی ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعاً یہ کربلا کا انسیڈنٹ ان کو اتنا متاثر کرتا ہے. حسین اور انقلاب جو ان کا پورا ایک مرثیہ ہے، اس کو آپ پڑھتے چلے جائیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جذب ہو کر وہ اشعار کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ثبات قدم، اور یہ ثبات قدم صرف ثبات قدم نہیں ہے راہ حق میں پروردگار عالم کی قربت کے ساتھ. یہ وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ننھا لاشا علی اصغر کا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی، کہ اگر یہ قربانی تو نے مجھ سے چاہی تھی تو میں اس پر راضی ہوں. یہاں تک کہ سجدہ آخر میں، جب سجدہ آخر میں شمر خنجر چلا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے جو مناجات کے الفاظ ہیں، انسان قربان ہو جائے اس کے اوپر کہ صبرن علی بلائک، اے پروردگار میں تیرے امتحان پر صابر ہوں، رضن بقضائک، میں تیری قضا پر راضی ہوں، الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، کہ اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو اب پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. یعنی اب سر دینا میرا کام تھا، سر بلند کرنا تیرا کام ہے. تیرا ذکر میں نے اس عالم میں کیا، اب اس ذکر کو باقی رکھنا یہ تیرا کام ہے. اور واقعاً پروردگار عالم نے جو قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو واقعاً آپ دیکھ لیجئے کہ حسین نے کہاں خدا کو یاد رکھا، اور اب قیامت تک پروردگار عالم حسین کی یاد کو باقی رکھے ہوئے اسے ایک استعارے کے طور پر، ایک تعبیر کے طور پر، ایک حرارت کے مصدر کے طور پر، سورس کے طور پر جتنے حریت پسند ہیں وہ امام حسین کے اس جملے کو یاد رکھیں گے جو انہوں نے کربلا کے اندر کہا تھا عصر عاشور سے کچھ پہلے، کہ یا شیعہ فلانن، اے فلاں کے ماننے والوں. یزید مراد تھا، اور یزید کی جو وہ پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ تم سب سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اے یزید کے ماننے والوں، ان لم یکن لکم الدین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، یہ تمہاری حرکت بتا رہی ہے کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور نہ ہی تمہیں قیامت کا کوئی خوف ہے، اتنا تو کرو کونوا احرارا فی دنیاکم، کہ اپنی دنیا کے اندر کم سے کم آزاد تو رہو. اللہ کی بات نہیں مانتے اور یزید کی بات مانتے ہو، مصطفیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتے اور ابن زیاد کی پیروی کرتے ہو. یعنی یا تو انسان اگر پابندی قبول کرے تو خدائے برحق کی پابندی قبول کرے، اگر خدا کو نہیں مانتے ہو تو کم سے کم اپنی دنیا کے اندر آزاد تو رہو. یعنی الا اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ لا الہ کا مقدمہ جو ہے اس کو تو طے کرو، پھر اس کے بعد الا اللہ کہنے کا لطف بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا. مگر ایک انسان اگر اسی طرح کی باطل پرستی اور بت پرستی کے اندر جھکڑا رہے گا تو پھر اس کے بعد یزید کی اتباع ہی کے اندر اس کی وہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ حریت کے ذائقے کو بھی محسوس نہیں کر سکتا، وہ آزادی کے فلیور کو فیل نہیں کر سکتا. جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر کہا تھا کہ کونوا احرارا فی دنیاکم، مولا کائنات کے جو الفاظ ہیں دقیقاً، لا تکن عبد غیرک، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، فقط جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. ماننا یہ ہے کہ خدا کی عبدیت کو انسان قبول کرے، نہ یہ کہ اپنے جیسے بندوں کی عبدیت کو قبول کر کے آزادی کو بھی داغ لگائے اور اپنی حریت کو بھی بدنام کرے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش جناب مولانا اکرام صاحب، مولانا رضا دادانی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور آخر میں جاتے ہوئے ہم ذرا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنکلوژن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ شخصیات کہ جو کہ مسلمان بھی نہیں تھیں اور انہوں نے عالمی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے ایک ریکگنیشن پائی ہے، انہوں نے کس طریقے سے
کن کن حوالوں سے امام عالی مقام کو، امام حسین کی اور یہ واقعہ کربلا کو کن الفاظ میں کیا یاد کیا؟ بریک کے بعد جاتے آتے آپ سب نے شعر سنا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کس طریقے سے امام علی مقام سب کے لیے مشعل راہ ہے بلا تفریق مسلک مذہب۔ اس کی آپ کو مثالیں دیکھیے کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے انہوں نے اور عالمی سطح پہ بڑا تشخص پایا، انہوں نے امام علی مقام کو کن کن حوالوں سے یاد کیا۔ نیلسن منڈیلا آف کورس کی تعارف کے محتاج، نیلسن منڈیلا کہتے ہیں میں نے 20 سال جیل میں گزارے، ایک رات میں نے فیصلہ کیا، ایک رات میں نے سوچا کہ تمام شرائط پر دستخط کر کے رہائی پا لینی چاہیے، لیکن پھر مجھے حسین اور واقعہ کربلا یاد آیا اور مجھے اپنے سٹینڈ پر کھڑا رہنے کے لیے پھر سے تقویت مل گئی۔ ایک مشہور بنگالی مصنف ہے رابندر ناتھ، وہ کہتے ہیں سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے حسین نے کربلا میں قربانی دی۔ بلا شبہ حسین انسانیت کے لیڈر ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کیا لکھتے ہیں سنیے، حسین کی قربانی کسی ایک قوم کی نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، یہ صراط مستقیم کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ مہاتما گاندھی کی سنیے، لکھا میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ایک اور جگہ کہا اگر میرے پاس حسین کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان آزاد کرا لوں۔ ایک اور جگہ کہا اگر ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایڈورڈ گرینول، اور یہ ایڈورڈ گرینول براؤن لکھتے ہیں اپنی کتاب لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں، کربلا کا خون آلود میدان یاد دلاتا ہے کہ وہاں خدا کے پیغمبر کا نواسہ اس حال میں شہید کیا گیا کہ بھوک و پیاس کا عالم تھا اور اس کے ارد گرد لواحقین کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ بات گہرے جذبات اور صدمے کا باعث ہے، جہاں درد، خطرہ اور موت تینوں چیزیں ایک ساتھ رونما ہو رہی ہوں۔ تاریخی محقق ہیں اور ممبر ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے ایڈورڈ گیبن لکھتے ہیں دی فال آف رومن امپائر میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کی مظلومانہ شہادت اور کربلا کے دل خراش واقعات ایک سرد دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو اور دلوں میں ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں۔ زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہو۔ اللہ حافظ۔